رات کے برتن ضرور دھونا، ورنہ فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سوال ہے کہ ہم سنتے آئے ہیں کہ گھر میں رات کو کھانے پینے کے برتن کھلے نہیں ہونے چاہیے اور خالی گلاس کو بھی کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا یہ بات حدیث مبارکہ سے ثابت ہے؟ شارٹ جواب تو یہ ہے، رات کو برتن ڈھانکنے کا حکم کئی روایات میں ذکر کیا گیا ہے۔ تفصیلی جواب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیں گے۔ جواب سے پہلے یہ بھی بتایا جائے گا کہ جب ایک عورت نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے گھر کی بے برکتی کا ذکر کیا تو جواباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ناظرین محترم، یاد رہے آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل ایگل کی آواز۔ اب آپ کو بلا تخیر آپ کو وہ حدیث مبارکہ سناتے ہیں جس میں رات کو برتنوں کو ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سنیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو سونے لگو تو چراغ بجھا دو، دروازے بند کر دو، برتنوں کو ڈھانک دو اور کھانے پینے کی چیزوں پر اوپر سے کپڑا ڈال کر محفوظ کر دو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یوں یاد پڑتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ برتن کی چوڑائی پر کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہی رکھ دو۔ واضح رہے کہ اس حدیث میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری روزمرہ زندگی میں بلائی و بہتری کے لیے بطور شفقت یہ احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حکم پر عمل کرنے میں کئی فائدے ہیں، دو تو خود حدیث مبارکہ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ شیطان سے حفاظت، کیونکہ شیطان ڈھکے ہوئے برتن کو کھول نہیں سکتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سال کی ایک رات میں نازل ہونے والی وبا سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نجاست اور گندگی سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ حشرات اور کیڑے مکوڑوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، کیونکہ بسا اوقات کیڑے مکوڑے برتن میں گر جاتے ہیں اور آدمی بے خبری میں کھا پی لیتا ہے اور ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ان عظیم الشان فوائد اور بلائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ احکام دیے ہیں، اور اس ساری تفصیل سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ برتنوں کو نہ ڈھکنے کی وجہ سے وہ چیزیں جو اس کے اندر ہیں حرام نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی ان اشیاء کو استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اب رات کو برتن دھونے والی بات کا جواب سنیے، جس میں فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ گھر کی بے برکتی کی ایک وجہ کھانے پینے کے برتنوں کو نہ دھونا بھی شامل ہے۔ ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اب سنیے، فرمانے حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عورت نے اپنے گھر کی پریشانیاں بیان کی اور فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے گھر میں کیوں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم رات کو برتن دھو کر سوتی ہو یا جھوٹے برتن اسی طرح سے چھوڑ کر سو جاتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، میں تو رات کو برتن ویسے ہی چھوڑ کر سو جاتی ہوں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں پریشانیوں اور بے برکتی کی وجہ یہی ہے، اس لیے رات کو برتن صاف کر کے سویا کرو۔ ناظرین محترم، اس بات سے بھی معلوم ہوا کہ رات کو جھوٹے برتن نہیں چھوڑنے چاہیے، اور اس بارے میں سائنس کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر کے لیے گندا چھوڑ دیا جائے تو ان میں نقصان دہ قسم کے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب برتنوں میں کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی
تو مختلف زہریلے کیڑے مکوڑوں کا بھی ان میں چلنے پھرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ رات کے برتن رات کو ہی دھو لیے جائیں۔ دوستو، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی کوئی تعلیم سامنے نہیں آئی ہے جس میں رات کو برتن دھونے یا نہ دھونے کے بارے میں کوئی تشریح ہو، لیکن رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپنے کے بارے میں تاکید ملتی ہے، اور اس بارے میں مختلف روایات ہیں جن میں یہ سبق ملتا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دینا چاہیے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم از کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر اس پر رکھ دی جائے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں چھوتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب یہ بیان فرمایا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے، اور جس چیز کا منہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو اس میں یہ وبا اترتی ہے۔ کتنی بڑی حکمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان سنتوں کو اپنا پکا معمول بنا لیا جائے تاکہ ہم ہر قسم کی مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ہماری ایسی ہی اسلامک انفارمیشن والی ویڈیوز جو سبق آموز ہوتی ہیں، دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو ہمیشہ صحت و عافیت والی اور برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔